أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک، یہ پھر وہی بات ہے، یہ بھی اشارہ انہی چیزوں کی طرف ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، وہی ذات حق ہے۔ وَأَنَّ، اور بے شک ما يدعون، ما جو يدعون وہ پکارتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں۔ یدعون دعا یدعو، دعا اس کا ماضی ہے، یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں۔ یہ لفظ دعا سے ہے، دعا کا مطلب پکارنا، ندا کے معنی میں بھی آتا ہے یہ۔ تو یدعون یہاں پر جن کو وہ پکارتے ہیں، جن سے وہ دعا کرتے ہیں، جن سے وہ مانگتے ہیں۔ من دونہ، اللہ کے علاوہ، ہی کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، الہ حق کی طرف ہے، جس کا ذکر آیت کے شروع میں اللہ نے کیا۔ هو الحق، ان اللہ هو الحق، ہی کا جو اشارہ ہے، ہی ضمیر کا اشارہ هو الحق، اللہ هو الحق کی طرف ہے کہ من دونہ، اللہ کے علاوہ، هو الباطل، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، هُوَ الْعَلِيُّ، وہی اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ہے، کبیر بہت بڑا ہے اللہ تعالی۔ اب یہاں پر ایک طرح سے واضح اللہ تعالیٰ توحید کا پیغام بیان کر رہے ہیں، اس چیز کی تردید کی جا رہی ہے جو کفار مکہ جس پر تھے، یا جو مدینہ کے یہود جس چیز کو سمجھتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ جو بات تھی، ان ساری چیزوں کی تردید ہو رہی ہے کہ جن کو وہ الہ حق، جن کو وہ اللہ جو حق ہے اس کے علاوہ وہ پکارتے ہیں، وہ لوگ سارے پکارتے ہیں، وہ تو سارے باطل ہیں۔ اور جھگڑا اسی چیز میں تھا، خاص طور پہ کفار مکہ کے ساتھ اسی چیز میں جھگڑا تھا کہ جب سوال ان سے کیا جاتا کہ کون خالق و مالک ہے، کہ اس آسمان دنیا، اس دنیا کو، اس کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے، تم لوگوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب عبادت کی بات آتی تو وہ کہتے کہ نہیں، تصرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا ہے، ان کے بھی ہاتھ میں کوئی چیز ہے۔ ما ندعوهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بات وہی تھی جو آج کے مشرکین کہتے ہیں کہ ہم انہیں پکارتے ان سے مانگتے نہیں ہیں، بس پکارتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہیں لیقربونا، کہ یہ ہمیں قریب کر دے، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے، یعنی ہماری بات کو قریب کر دیں، وسیلہ بناتے ہیں ہم انہیں، کہتے سارے یہی ہیں، لیکن اسی چیز کی تردید اور اسی چیز کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور لڑائی اسی چیز پر رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ کے ساتھ۔ واضح توحید بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اور ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو توحید سے دور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقائد کے مخالف عقائد رکھتے ہیں، ان سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دور رہیں۔ ہاں، دعوت کی حد تک ہم ان کے پاس جائیں گے، بات کریں گے، سکھائیں گے، لیکن ان سے بہت قریب ہونا، دوستیاں رکھنا، ان سے محبتیں ان کے درمیان میں پیدا کر لینا، یہ مقصود نہیں ہے۔ اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے یہ کام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہو گئے، ہاں دعوت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بہت زیادہ حرص تھی، بہت طلب تھی اس چیز کی کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں، یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، سارے
خاندان اگر بنو ہاشم کے نہیں تھے تو قریب کے رشتہ دار تھے، کہیں نہ کہیں سے ملتے جلتے تھے، سارے ملتے تھے آپس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے چاہتے تھے، یہی دل تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی محبت نہیں رکھی ان کے ساتھ. دلی محبتیں اس طرح کر کے نہیں ہے کہ ہاں جب وہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی محبتیں ان لوگوں کے ساتھ رکھی. پھر جیسے کہ ذکر مذکور ہے، صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں یہ، عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ذو البجادین نام ہے ان کا، ذو البجادین لقب ہے ان کا، اصل نام ان کا عبداللہ ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے چچا کی پرورش، ان کی پرورش چچا نے کی تھی، اور چچا مالدار تھے، بہترین پہنانا، بہترین کھلانا، بہترین انداز میں ان کو رکھنا، رہائش بہترین، ہر چیز اعلیٰ. اور جب اسلام آیا تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دل کے اندر اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، اسلام قبول کر لیا. اور اس وقت یہ ذہن میں رکھیں، اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، صرف 16 سال کی عمر تھی ان کی، اور نام ان کا عبد العزہ تھا اس وقت. تو کرتے کیا تھا یہ کہ جب انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، انہوں نے ہجرت نہیں کی اس وقت. جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو اپنے اسلام اور ایمان کو چھپائے رکھا. تو یہ کرتے ایسے تھے کہ جب صحابہ کرام کا کوئی قافلہ گزرتا مکہ سے، یا مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرتا جن کے پاس قرآن کی کچھ آیات ہوتی، ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے اور ان سے قرآن سنتے رہتے. کہتے ہیں کہ لگ بھگ 10-11 کلومیٹر مکہ سے یا اپنے شہر سے دور ہوتے تو سنتے رہتے قرآن، تب تک جب اتنا فاصلہ پیدا ہو جاتا تو واپس مدینہ آ جاتے. اب واپس اپنے گاؤں کی طرف آ جاتے. مکہ کے گاؤں میں تھے، مکہ کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں پہ تھے، تو واپس اپنے شہر آ جاتے. تو اسی طرح کرتے، جو صحابہ کرام گزرتے یا جو مسلمان گزرتے، جو پہلے صحابہ کرام سے قرآن سنا ہوتا وہ یاد کرتے، اور جب وہ مسلمان گزرتے تو ان کو قرآن سناتے کہ اچھا میں نے یہ یاد کیا ہے، اور ان سے پھر نئی آیات یا نئی جو نازل کردہ صورتیں ہوتی وہ ان سے لے لیا کرتے، ان سے سن لیا کرتے. اس طرح کر کے سبحان اللہ آپ حرص دیکھیں، طلب دیکھیں. 16 سال کی عمر ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، بہترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک یہ بات ہے کہ اچھا یہ جو عبادت کی جاتی ہے بتوں کی، اور یہ 300 بت جو رکھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کعبہ کے اندر جو رکھا ہے. اور اسلام قبول کیا، اور اس انداز سے کہاں دیکھیں بڑی کم ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اس طریقے سے علم حاصل کیا جائے، اس انداز سے علم حاصل کیا جائے. پھر کہتے ہیں کہ چاہتے یہ تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے چچا کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے، ان کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کے بعد میرے اوپر، تو چاہتے یہ تھے کہ میں اپنے چچا کو اسلام قبول کر کے ان کو اپنے ساتھ میں مدینہ لے کے جاؤں، ہم مل کے ہجرت کریں. چچا سے بات کی، چچا سخت غصے میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ تم اس طرح کر کے کس طرح تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. اور ان کے جو کپڑے تھے وہ سارے کے سارے پھاڑ دیے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سخت حیا والے تھے، اور ان کے چچا نے وہ کام کیا جو ان کو روک سکتا تھا ہجرت سے باہر نکلنے سے. کپڑے پھاڑ دیے سارے اور یہ کمرے میں بند ہو گئے. پھر اپنی ماں کے پاس گئے، ماں کو بتایا کہ اس طرح کر کے معاملہ ہوا ہے. ماں کو ترس آیا. ماں نے ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کا ایکچولی وہ جو قسم تھی کپڑے کی وہ بجاد کے نام سے تھی، وہ قسم کا نام بجاد تھا، اور یہ موٹا سا کپڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں ماں کے پاس ایک چادر تھی وہ بجاد قسم کے کپڑے کی. اب وہ اس کو پھاڑ کے 2 قسموں میں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ جا بیٹا جہاں جانا چاہتا ہے. اسی طرح اسی حال میں ایک چھوٹے سے حصے کو نیچے باندھا اور دوسرے حصے کو اوپر لیا. دونوں نامکمل تھے لیکن اللہ کی راہ میں نکل گئے.
فجر کے وقت پہنچے، فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی پہنچے اور مسجد نبوی پہنچ کر سو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صفہ بنا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، اہل صفہ غریب صحابہ کرام تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ سنتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل صفہ میں سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب آتے تو دیکھتے، حال چال پوچھتے، دیکھتے بھالتے، اچھا کیا حال ہے، کدھر ہے، کس طرح ہے، کیسے حال میں ہے۔ تو آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے کہا کہ من انت، تم کون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ عبد العزیٰ۔ اور آپ نے کہا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کر کے آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی خوشی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، اور قصہ بیان کیا اپنا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سن کے آپ نے ان کو لقب دے دیا ذوالبجادین، دو چادروں والے۔ بجاد چادر کی قسم کا نام ہے، وہ کپڑے کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے، اسی سے ان کا نام رکھ دیا گیا۔ اب سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا اس طرح کا معاملہ کرنا وہ اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو جان چکے تھے، وہ لوگ پہچان گئے تھے کہ اصل خالق و مالک کون ہے، اصل رازق کون ہے۔ ان تمام چیزوں کو پہچاننے کے بعد اسی وجہ سے ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، کیونکہ شرک کو دیکھ چکے تھے وہ لوگ، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یہ ایسے ہی اتنا ایمان پختہ نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من کان باللہ اعرف کان باللہ، اس طرح کر کے کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، کان باللہ اخوف، من کان باللہ اعرف، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ رکھتا ہے یا جتنی زیادہ رکھتا ہے، کان باللہ اخوف، وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے اور پھر جان لیں، اگر معاملہ اخوف والا معاملہ نہیں ہے تو جان لیں ہماری معرفت کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، جیسا کہ حق ہے، کما حق ہو، اس معرفت کا جیسا حق ہے۔ اور پھر انہی کے بارے میں انہی کی وفات کا قصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، مجھے شہادت نصیب ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خون کفار پہ حرام کرے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دعا نہیں مانگی، آپ سے طلب یہ نہیں کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں شہادت کی۔ آپ نے کہا کہ میں نے جو دعا کی ہے نا، اس سے اگر تم بخار کے ذریعے بھی فوت ہوئے نا تو تم شہید کہلائے جاؤ گے۔ اور فعلاً ایسے ہی ہوا، غزوہ تبوک کے بعد ان کو بخار ہوا اور فوت ہو گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کے قبر کھودی گئی، اور ان کی تدفین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس تھے، یعنی آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں اترے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قربا لی اخوکما برفق، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے آرام سے اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا، اور آپ نے اپنے صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ مل کے ان کو دفن کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، ابھی شباب کی ہی ان کی عمر تھی، عمر ان کی بڑی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ 16 سال کی عمر میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تب ان کی عمر 16 سال تھی، اور پھر اسلام بھی قبول کر لیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہتے ہیں اللہم انی امسیت راض عنہ فاللہم ارضہ عنہ، اللہ تعالیٰ میں اس سے راضی رہا، اور اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ان سے راضی ہو جائے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت مکانہ، کہ کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا۔ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ وہ دعا کاش میں اس کے مکان جگہ پہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ وہ دعا مجھے ملتی، کاش وہ دعا مجھے ملتی۔ اور پھر کہتے ہیں وقد اسلمت قبلہ ب15 عاما لیکنی لم انل دعاء ہکذا، اور میں نے ان سے پہلے 15 سال ان سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن مجھے اس طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک دعا نہیں مل پائی۔ یہ تمنا تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہ فضیلتیں اور یہ چیزیں کیوں ان لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ تھا؟ آج بھی اگر اس طرح کر کے ہمارا یقین ہو، اس طرح ہم ایمان اس انداز سے لائیں، تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کریں۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، یعز من یشاء ویذل من یشاء۔ اب وہی ہے کہ عزت اس کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو جانے گا، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہی بات کہ جتنا جانے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔